مولا رضا 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 مولا رضا مولا رضا 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 مولا رضا اے درد کے درمان سلطان خراسان، اے درد کے درمان سلطان خراسان، اعلیٰ ہے تیری شان قرآن کے قرآن، ہم سب کا ہے ایمان، ہم سب کا ہے ایمان، جنت ہے خراسان، جنت ہے خراسان۔ دنیا میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت غم اور اندوہ کو، حزن کو، غم کو برطرف کرتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام امام رعوف ہیں۔ ایک لفظ ہے رحمت اور ایک لفظ ہے رافت، ایک لفظ ہے رحیم، ایک لفظ ہے رعوف۔ خدا کے بارے میں قرآن میں رعوف بھی آیا ہے، خدا کے بارے میں قرآن میں رحمان اور رحیم بھی آیا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رحم دل ہونا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کسی کی تکلیف کو گوارا نہ کرنا، مہربان ہونا، لینینٹ ہونا، سافٹ ہونا کسی کے حوالے سے۔ ماں اپنے بچے کے لیے رحمت کا باعث ہے، جو ضرورت ہوتی ہے وہ دے دیتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو لے کے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور بچہ اس کے سوئی لگاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ تو کوئی ڈاکٹر کہے ماں سے آپ کیسی ماں ہے، ڈاکٹر کے پاس لے آئی، ڈاکٹر نے اس کے سوئی ٹھوک دی، تو ماں کہے گی یہ ماں کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں آپ کے پاس لائی ہوں۔ تو رحمت میں ہو سکتا ہے تکلیف کے ذریعے چاہنے والوں کے درد کو دور کیا جائے، لیکن رافت کے مرحلے پر چاہنے والوں کی تکلیف کو یا تو کم ترین درد کے ذریعے دور کیا جاتا ہے یا بنا درد کے دور کیا جاتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ یعنی امام رضا علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں سے، اپنے شیعوں کے ساتھ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میرے شیعوں کو تکلیف پہنچے، یا تو کم ترین تکلیف کے ساتھ امام اپنی ولایت قاہرہ مطلقہ کے ذریعے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، یا امام رضا علیہ السلام کسی کرشمے کے ذریعے، بہرحال کم ترین تکلیف یا بغیر کسی تکلیف کے۔ رعوف کا معنی یہ ہے اور رافت کا معنی یہ ہے۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا۔ زندگی میں میں نے کہا کہ شک و شبے کو دور کرتی ہے، ایمان کو پختہ کرتی ہے۔ آخرت میں امام رضا علیہ السلام حیات کس طرح سے دیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زندگی دیں گے تمہیں خدا اور اللہ کا رسول۔ اب یہ جو پکارا جا رہا ہے کہ زیارت کو آؤ، امام علی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ افضل ترین زیارت ہم 12 اماموں میں میرے بیٹے علی رضا کی ہے۔ امام پکار رہے ہیں، گویا کہ رسول خدا پکار رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام حیات کس طرح سے دیں گے۔ کہا کہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک دھاگا لگایا جائے گا، اربعۃ من الاولین و اربعۃ من الاخرین، 4 اولین میں سے بیٹھیں گے، 4 آخرین میں سے۔ 4 اولین میں سے کون ہیں؟ آدم، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ 4 اولین۔ آخرین میں سے کون؟ فرمایا رسول خدا، ہمارے نانا، ہمارے جد دادا علی مرتضیٰ حسن حسین۔ وَيُقَدْ مَعَنَا زُوَّارُ قُبُورِنَا، اور پھر ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے ہماری قبروں کے زائرین، ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے۔ الا ان اعلی حبوۃ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جب ہماری قبروں کے زائرین ہمارے ساتھ قیامت میں بٹھائے جائیں گے تو جان لو کہ سب سے زیادہ بہترین خدا کے تحفے، سب سے زیادہ خدا کے بہترین انعام و اکرام کس کو ملے گا ہمارے زائرین میں؟ میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا، امام رضا علیہ السلام کے زائرین کو ملے گا۔ آپ سمجھے پروردگار عالم نے قیامت کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ پروردگار عالم نے قیامت کے بارے میں فرمایا لمن الملک للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آج بادشاہی خداوند قہار کی ہے۔ سورہ ہم میں کیا فرمایا پروردگار نے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، قیامت میں صرف اس کا پرچم رہے گا، قیامت میں صرف اس کی بادشاہی رہے گی، قیامت میں صرف اس کی سلطنت رہے گی، قیامت اس کی ملکیت میں ہے، قیامت میں کوئی بچ کے نہیں جا سکے گا۔ کیا فرمایا قیامت کے بارے میں؟ کہ آج ہماری بادشاہت ہے۔ کیا فرمایا قیامت کے بارے میں؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، اگر خدا کی حکومت قیامت میں جوش میں آئے گی
تلاطم میں آئے گی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا یعنی تم سمجھو کہ میرا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا، میرا بیٹا علی رضا، میرا بیٹا تمہارا 8واں امام، اور میرا بیٹا اس کی یہ زندگی کس طرح سے بانٹ رہا ہے. پکار پر لبیک ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کی یہ زندگی اس انداز سے بانٹے گا کہ جب صرف اور صرف خدا کی سلطنت ہوگی تو خدا جو میرے بیٹے کے زائرین کو تحفے دے گا وہ کسی کو ویسے تحفے نہیں دے گا، کسی کو اس طرح کے تحفے نہیں دے گا. یہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا. حیات کو سمجھیے کہ اب جب جائیے گا نا امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ، چوکھٹ کو چومیے گا، جب دروازے کو چومیے گا، جب زری کو چومیے گا، جب رواق زری کو چومیے گا، جب پائے مبارک پر بیٹھیے گا، جب بالا سر پر بیٹھیے گا، تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کسی امام کی زیارت کے لیے آئے فقط، وہ بھی بہت بڑا مرحلہ ہے. یہ سمجھیے گا اس امام کی زیارت پر آئیں کہ جو قیامت میں برزخ میں آپ کو وہ حیات دے گا، وہ حیات دے گا جو کسی کو نہیں ملے گی. اعلیٰ حبوتاً، بہترین عطیہ جو ملے گا، بہترین تحفہ جو ملے گا وہ امام رضا علیہ السلام کے زائرین کو ملے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام رضا علیہ السلام کی حکومت برزخ میں نہ ہو اور آپ کو ہدیہ مل جائے. کسی آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، آغا خوئی سے بہت نزدیک تھے، بہت احترام کرتے تھے آغا خوئی. اور جب وہ قم آ گئے تو آغا خوئی نے خط دے کر دوبارہ ان کو بلانا چاہا اور کافی تعریف لکھی خط میں ان کے علمی مراحل کی، تقوی کی اور زہد کی. ان سے کسی نے کہا کہ سرکار فلاں آیت اللہ جو ہیں ان کی برزخ میں حکومت ہے کہتے ہیں. آیت اللہ کشمیری سے کہا کسی نے جا کر کہ سرکار وہ فلاں آیت اللہ کو جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی برزخ میں حکومت ہے. آغا کشمیری نے کہا کہ فضول بات کرتا ہے، فضول بات ہے بالکل. برزخ میں حکومت سوائے علی ابن ابی طالب کی کسی کی ہے ہی نہیں. حکومت علی ابن ابی طالب کے بعد کسی کی حکومت کی چاہیے، باقی سب خدام ہے علی ابن ابی طالب کے. اگر بہت بڑا تیر مارے، یہ میرا جملہ ہے بات کا، انہوں نے کہا برزخ میں حکومت، برزخ میں سکہ صرف علی ابن ابی طالب کا چلتا ہے. یعنی جو مولا کائنات کا سکہ برزخ میں چل رہا ہے وہاں پر اعلیٰ حبوتاً، وہاں پر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زائرین کی یہ منزلت ہے. یہ حیات بٹ رہی ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے. لہٰذا اگر امام رضا علیہ السلام کے کوئی سلوات بھیجے اور کنز زیارت جامعہ کبیرہ پڑھے تو وہ یہ نہ سمجھے صرف دور سے کچھ جملے کہہ دیے، وہ یہ سمجھے کہ مجھے حیات مل رہی ہے، میں زندگی پا رہا ہوں. کس طرح سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ہم ویکسینیشن کے لیے، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ایکس رے کے لیے. یعنی امام علی رضا علیہ السلام حیات عطا کریں گے، حیات، وہ حیات کہ جو اس سے بڑھ کر کوئی حیات نہیں ہوگی. یعنی عجیب ہے، جنت میں ہر شخص کی کرامت ہوگی، جو ارادہ کرے گا آ جائے گی. لیکن امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں کہ جو میرے بیٹے علی رضا کے زائرین ہوں گے ان کو وہ چیز ملے گی جو کسی کو نہیں ملے گی. اور خود امام علی رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من زارانی علی بود داری، جو میرا حرم دور ہونے کے باوجود میری زیارت کے لیے آئے گا، اتیتہ یوم القیامہ واخلص وانا حوالہا، میں قیامت کے دن اس کے پاس آؤں گا. اتیتہ، میں قیامت کے دن اس کے پاس آؤں گا. یہیں پر رک کر جملہ سنیے گا. کتنے زائرین امام رضا علیہ السلام کے؟ 10، 100، 1000، 2 کروڑ، 5 کروڑ. 203 ہجری سے لے کر آج 1421 ہجری تک کروڑوں لوگ زیارت کر چکے ہیں، کروڑوں لوگ زیارت کر چکے ہیں امام رضا کی. تو یہ جو کروڑوں اربوں لوگ زیارت کرنے کے بعد مریں گے، موت آئے گی اور قیامت کے میدان میں آئیں گے، امام فرما رہے ہیں میں خود اس کے پاس آؤں گا. یعنی وسعت وجودی، ایکسپینشن آف ایگزسٹنس امام علی رضا علیہ السلام کا، یہ دائرہ ولایت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی کوئی نہیں سمجھ سکا. کہاں سمجھے ہم؟ فرما رہے میں آؤں گا جب میں رسول اللہ. امام رضا آپ کا 10 نہیں ہے، 20 زائر نہیں ہے، 50 نہیں ہے، کروڑوں زائر ہیں. جب سے آپ کی شہادت ہوئی اور اب تک کروڑوں اربوں زائر ہو جائیں گے. 10,000 سال بعد ظہور ہوتا ہے، 20,000 سال بعد ظہور ہوتا ہے، ہم کو نہیں پتا اس وقت تک کتنے زائر. مولا فرما رہے اتیتہ، ارے تمہیں کیا پتا، جب حکومت ہمارے بابا علی مرتضیٰ کی ہوگی، سکہ حکومت پرچم ہمارے نانا رسول اللہ کا ہوگا، خاتون قیامت ہماری مادر گرامی فاطمہ ہوں گی، تب تمہیں پتہ لگے گا کہ ہماری حیات کیا ہے اور ہم کس طرح سے زندگی بانٹتے ہیں. تب تمہیں پتہ لگے گا علی ابن موسیٰ رضا کی ولایت کا مرحلہ کیا ہے. ایک ایک کے پاس میں خود آؤں گا. کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 4 ارب، 10 ارب، یہ تمہاری گنتی ہے. ہمارے وجود کی وسعت کا اندازہ اس حدیث کے ذریعے لگاؤ. 2 لفظ ہیں لیکن وسعت وجود علی ابن موسیٰ رضا کو بیان کر رہی ہے یہ حدیث. کیا کوئی سمجھ پایا کہ خاک صحن مطہر کی عظمت کیا ہے، خاک کفشداری کی عظمت کیا ہے؟ چھوڑ دیجئے زری کو، چھوڑ دیجئے قبر مطہر کی خاک کو، چھوڑ دیجئے وجود اور جسم اور روح ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کی ذات کو چھوڑ دیجئے. خود ذریعہ مطہر سے کیا کیا کرامت صادر ہوئی، ہم ہر ایک کے پاس آئیں گے.
اور قیامت کے احوال ڈراؤنے منظروں سے، خوفناک مناظر سے، گھبرا دینے والے ڈراؤنی چیزوں سے، اخلصہ، آزاد کروا کے لے کے جاؤں گا. کب؟ اذا تطایر الکتب وعند الصراط وعند المیزان، جب ترازو میں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا تب میں آؤں گا تمہارے پاس. جب تم پورے صراط پہ سے گزرو گے تب میں آؤں گا تمہارے پاس. جب تمہارے دائیں بائیں نام عمل دیا جائے گا تب میں تمہارے پاس آؤں گا. اور کیا آگے کروں گا؟ تسلی دوں گا. اخلصہ، نجات دلا کر لے جاؤں گا. آپ کھڑے ہیں عمان کے ایئرپورٹ پر، آپ کے پاس ویزا ایکسپائرڈ ہے، پاسپورٹ آپ کا فیک ہے، سب کچھ مسئلہ خراب ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا کریں؟ کوئی تسلی دے آپ کو پولیس والا، ڈرو مت، ہم بٹھا رکھیں تمہیں مارے پیٹیں گے نہیں، کھانا بھی دیں گے، تمہارے ڈاکومنٹ میں ہی خرابی نکلی ہے. یہ تخلیص نہیں ہے، یہ اخلصہ نہیں ہے. اخلصہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہز میجسٹی کے آفس سے آئے، ہز میجسٹی کے آفس سے آئے کہ یہ شخص جو کھڑا ہے اسے پورے احترام کے ساتھ نکال کر لاؤ. وہ آپ کو کھانا بھی دے گا، پانی بھی دے گا، ایئر کنڈیشن گاڑی آئے گی، دروازہ آپ کے لیے کھلے گا. اسے کہتے ہیں اخلصہ، یعنی ڈراؤنے حالات سے نجات. اور ایک حکم نامہ آیا، ایک سرکولر آیا، ایک ڈگری آئی، ورڈکٹ آئی، وہاں سے فیصلہ آیا، اس کو نکال کر لاؤ. پورے احترام کے ساتھ لایا جائے گا آپ کو. اخلصہ. اب آپ سمجھے 10 2 کروڑ 5 کروڑ 20 کروڑ کتنے ظاہر ہیں. فرمایا اتیتہ یوم القیامہ، قیامت میں تمہارے پاس آؤں گا اور ان کے ڈراؤنے مناظر سے میں تمہیں بچا کر کے لے کر جاؤں گا، میں تمہیں نکال کر لے کر جاؤں گا. یہ ہے وسعت وجودی، یہ ہے مرحلہ حیات. یعنی اس ہستی کی حیات کا آپ تصور کیسے کریں گے کہ جو ہم جیسے گناہ گاروں کے گناہ کے نامہ عمل کو پاک کر کے اور اس میں اپنی عبادتوں کو اتنا مکس کرے گا. سمجھانے کے لیے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر پھر کوئی گناہ باقی رہے نہ رہے مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن ہم آزاد ہو کر نکل جائیں گے جہاں پر پروردگار عالم کی حکومت ہے، قہار اور جبار کی حکومت ہے. وہاں رأفت امام ابی الحسن علی ابن موسی الرضا کا سکہ چل رہا ہے، کیونکہ رأفت الہی، رؤوف ہونا پروردگار کا امام رضا علیہ السلام کے ذریعے چل رہا. اور ایک اور فضیلت بتاؤں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والد امام صادق علیہ السلام سے کہ سمعت ابی، امام موسیٰ کاظم فرماتے میں نے اپنے بابا کو کہتے سنا، امام صادق علیہ السلام کو کیا کہتے سنا؟ غیر مرۃ یقول لی، 10 دفعہ کہتے سنا، 10 دفعہ میں نے اپنے بابا کو کہتے سنا. 7ویں امام فرما رہے ہیں چھٹے امام کے بارے میں کہ میں نے اپنے بابا چھٹے امام کو 10 دفعہ کہتے سنا، غیر مرۃ یقول لی، کئی دفعہ کہتے سنا. کیا سنا؟ ان عالم 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 محمد لفی صلبک ولیتنی ادرکتہ سمیع امیر المؤمنین. امام صادق فرما رہے ہیں کس سے؟ امام موسیٰ کاظم نے، بیٹا اے موسیٰ کاظم سن، تیری نسل میں عالم آل محمد ہے، وہ تیری نسل سے پیدا ہوگا عالم آل محمد، کاش میں تیرے بیٹے کو دیکھ لیتا. امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی 148 ہجری شوال میں. امام رضا علیہ السلام پیدا ہوئے ذیقعد میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس ہستی کے دیدار کے لیے ظاہری لحاظ سے آپ کا چھٹا امام تڑپ رہا ہو، آپ کے چھٹے امام کا دل دپک رہا ہو، تو ہماری آپ کی تو اوقات نہیں، کوئی ہماری آپ کی حیثیت نہیں کہ ہم امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کے بارے میں رتی برابر تخفیف، استخفاف، نعوذ باللہ یا نعوذ باللہ استحقار کا مظاہرہ کریں، اس زیارت کو ہلکا سمجھیں. امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے بیٹا موسیٰ کاظم کاش تیرے بیٹے علی رضا کو میں دیکھ لیتا، لیتنی ادرکتہ، کاش میں اسے دیکھ پاتا. اور دیکھ تیرے بیٹے کا نام سمیع امیر المؤمنین، وہ ہمارے دادا امیر المؤمنین کے ہم نام ہیں، ہمارے دادا امیر المؤمنین علی تھے، تیرا بیٹا بھی علی ہوگا. اور پھر جب ولادت ہوئی، بڑے ہوئے، امام موسیٰ کاظم نے 17 بیٹے، 16 بیٹوں کو جمع کر کے کہا ھذا اخوکم علی ابن موسیٰ الرضا، جان لو یہ تمہارا بھائی ہے علی ابن موسیٰ الرضا. یا امام موسیٰ کاظم یہ کون سی کہنے والی بات ہے تمہارا بھائی ہے علی ابن موسیٰ الرضا؟ نہیں، امام موسیٰ کاظم بتانا چاہتے ہیں اپنے دادا کا، اپنے والد امام صادق کا کی بات کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ھذا اخوکم علی ابن موسیٰ الرضا عالم آل محمد، یہ آل محمد کا عالم ہے، اس سے اپنے دین کے بارے میں پوچھنا، تمام چیزیں اس سے پوچھنا. اب کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ تمام کے تمام 14 معصومین عالم آل محمد ہیں، ان کے پاس علم ہے، امام رضا کو کیوں کہا گیا؟ تو اب یہ ایک الگ چیز ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر. تو یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب میں ایک بڑی دکھ بھری داستان آپ کو سناؤں، 2 جملے صرف. معیار قاطع اثنا عشری، 12 امامی ہونے کا پکا معیار ہیں امام رضا علیہ السلام. پہلا معیار جو ہے وہ پکا معیار امام رضا علیہ السلام. اب وہ ایک تفصیل ہے،
یا آپ 10 دفعہ مجھ سے بھی سن چکے ہیں, دیگر دوستوں سے بھی ہمارے سن چکے ہیں, برادران سے الحمدللہ آپ کو پتا ہے. کیا مطلب حدیث ابھی تو بتائی آپ کو, میں نے ابھی بتائی آپ کو حدیث کہ اعلیٰ حبوتاً, بہترین عطیہ خدا کی جانب سے ملے گا امام رضا کے ظاہر کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 امامی ہونے کا سب سے بلند ترین معیار کون ہے؟ امام علی رضا. باوجود اس کے کہ بلند ترین معیار ہیں, لیکن ہمارے سر شرم سے جھک جائیں, ہمارے سر شرم سے جھک جائیں کہ امام رضا کو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا. یعنی آپ سمجھیں ہم کیا پڑھتے ہیں امام رضا کو مخاطب کر کے, اے میرے مولا امام رضا, معیار تو آپ ہی ہیں سب سے پکا, بہترین معیار آپ ہیں, بہترین پیمانہ کرائٹیریا آپ ہیں, بہترین تشیع کا, لیکن مولا اس کے باوجود بھی آپ غریب الغربا ہیں, آپ کو کوئی نہیں پہچان سکا. آپ کی حیات کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں زائرین کو اپنے قیامت میں بچا کر لے کے چلے جائیں گے, لیکن باوجود اس کے آپ غریب الغربا ہیں, آپ کو کوئی نہیں پہچان سکا.